سب سے پہلے میں شبیر گوپلانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور بلکہ جتنے بھی بزنس اور ٹریڈ کمیونٹی سے لوگ آئے ہیں کہ ایک اہم مسئلے کے اوپر یہ سب اکٹھا ہوئے ہیں اور جنہوں نے بھی اس کے حوالے سے کوششیں کری ہیں. لیکن یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، خاص طور پہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ کسی بھی افسر کو تھوڑی سی پاور دے دی جائے تو وہ آگے سے باہر ہو جاتا ہے. جس طرح بتایا گیا، جس طرح سے ہماری اس وقت اکانومی چل رہی ہے، جو ملک کے حالات ہیں اور جو ہمارا بحیثیت قوم ایک طرز عمل ہے کہ پاورز کا مس یوز کرنا اور اس طرح کی پاورز دے دینا کہ اگر کوئی چیز آپ اپیل کے اندر بھی ہے تو اس کو سیٹ اسائڈ کر کے اکاؤنٹ کو سیز کر دینا، آپ کی پراپرٹی کے اوپر اٹیک کر دینا، تو یہ تو ایک میرے خیال سے کرپشن کا ایک اور دروازہ کھول دے گی. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو اس سے کوئی کلیکشن میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو ان کے افسران ہیں ان کی جیبیں ضرور بڑھنی شروع ہو جائیں گی اور کاروباری طبقہ جو کہ پہلے سے ہی بہت زیادہ ایک مسائل کا اور ملٹیپل ٹیکسز کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، کلیکشن میں اضافہ نہیں ہوگا. صرف ساتھ ہی جو گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کی پاکٹس جو ہے وہ اگین بڑھنی شروع ہو جائیں گی. تو میرا اس فورم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس پہ چاہے فیڈریشن ہو ڈائریکٹلی وہ دے دیں، کافی سارے لوگ کہتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں تاجروں کی. آپ یہ بتائیں کہ تاجروں نے ٹیکس نہیں کیا، مطلب ہم اپنا انکم ٹیکس بھی جمع کراتے ہیں اور جو ہمارا کام نہیں ہے اور ہمیں بائی ہک اور بائی کروک کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ نے سیلز ٹیکس لے کے جمع کرانا ہے، آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس لے کے جمع کرانا ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ بائی چوائس نہیں ہے. انہوں نے ہمیں جبرن کہا ہے کہ آپ نے لے کے دینا ہے، اگر آپ نہیں لیں گے ادروائز ہم آپ سے کریں گے. ہم تو وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے پبلک سے لے کے وہ ٹیکس، وہ ہمارا ٹیکس نہیں ہے. میری ذاتی رائے تھی کہ اگر انہوں نے رات کو جو یہ امینڈمنٹ کی ہے، ہم کوئی تاجر ہیں، ہم کوئی دہشت گرد تھوڑی ہیں، ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں بٹھانا چاہیے تھا، مشاورت کرنی چاہیے تھی، ایٹ لیسٹ انفارم ہی کر دیتے. غزہ والے معاملے میں اس وقت ہم نے دکھایا تاجروں نے سب کو کہ بھائی ہم تاجر ایک ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ دیکھیں امپلیمنٹ، یہ ایس آر او تو پاس ہو گیا، اب امپلیمنٹیشن کا وقت آ رہا ہے. اگر یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی ایک دکان میں کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں، ہم تو یہ بھگت رہے ہیں شادیوں میں اپنے بہت عرصے سے، ہم فائٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم لے کے دیتے ہیں ٹیکس ود ہولڈنگ ایف ڈی آر میں جمع کرا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں تھریٹس آتی ہیں کہ اتنا جمع نہیں کرایا، اتنا نہیں کرایا. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ جو ٹیکس ہے جو ہم تھرڈ پارٹی لے رہے ہیں، اس کو ہم کہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی ہوئی تو ہم یہ تھرڈ پارٹی ٹیکس جو ہوتا ہے SRP کا یا پھر ود ہولڈنگ کا، یہ ہم اس کو بند کریں گے. اور ہمیں میری ایک سجیشن تھی، اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایف ڈی آر کی طرف سے ناانصافی ہوتی ہے تو ہمیں یکجہت ہونا چاہیے اور کاروبار کو بند کرنا چاہیے فوری طور پہ. میری یہ سجیشن تھی. شکریہ. آپ پوری طرح سے کر رہے ہیں. ہمیں جب سوال اٹھانے چاہیے وہ یہ کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور تمام مہذب معاشروں میں جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کے ٹیکس کے اہداف کیا ہیں؟ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ ہمیں بتائیں. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ تو ملک جیسے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. آپ کے اہداف کیا ہیں؟ آپ نے 1100 گاڑیاں ایک ہی دفعہ لینی ہے اور ایف پی آر والوں کو دے دینی ہے. آپ نے کمشنر کے اسسٹنٹ کمشنر کے کروڑوں روپوں کی آپ نے ان کو گاڑیاں دینی ہیں، فیول دینی ہے. یہ آپ نے ہمارے پیسوں سے کرنا ہے، آپ نے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے بچوں کو سڑک پہ لے کے آنا ہے، ان کی تعلیم بند کروانی ہے، ان کی صحت بند کروانی ہے. آپ کے اہداف کیا ہیں؟ پہلے اہداف تو آپ اپنے بتائیں. آپ کو اگر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کا کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو آپ کا طرز عمل نظر آ رہا ہے وہ تو اس کی بالکل نفی کرتا ہے. تو ابھی اگر ہم صرف گورنمنٹ کا میں خسارہ پڑھ رہا تھا، آپ سمجھیں کوئی 8 بڑی جو کارپوریشنز ہیں پاکستان کی، PIA، اسٹیل مل، گندم ہو گئی، کاٹن ہو گئی، جو ان کا خسارہ ہے سر یہ ابھی تک کوئی 40 سے 42 ہزار ارب روپے کا خسارہ ہے. یہ تو ہماری 100 نسلیں لگ جائیں تو اس کو پورا نہیں کر سکتی، اور آج بھی اس خسارہ کو بند کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو کس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں، کس طرح یہ کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ اگر ہم آج اپنی معیشت کو نہیں بچاتے، آج ہم اپنا کاروبار نہیں بچاتے، اس کے لیے باہر نہیں نکلتے، تو ہم سے تو بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. کیونکہ سامنے والے کا آپ عمل دیکھیں اور آپ وہ دیکھیں ہم سے کیا چاہتا ہے. آپ کو تو چاہیے پتہ نہیں 10,000 لیٹر خون، ہمارے پاس تو خون ہی نہیں بچا. 2 ملی لیٹر ہمارے پاس سے خون نکلے گا، وہ آپ وہ بھی لینے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑ رہے.
تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ آپ کے اہداف کیا ہیں, آپ اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے کیا بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں ملک اس وقت انتہائی نازک موڑ سے نکل رہا ہے. ہمارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سارے اس حمایت ریلی میں جھنڈے اٹھا کے ملک کے لیے باہر نکلے. اس وقت میں کون آپ کا مشیر ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ بھائی تم ملک کے اندر آگ لگا لو؟ تاجر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور آپ اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑ لیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے. تو کیسے ممکن ہے ہمارے گھر میں آگ لگی ہوگی اور ہم کہیں کہ ہم آپ کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے؟ تو للہ اگر کوئی آپ نے اس طرح کی چیز سوچی ہوئی ہے تو کم سے کم اس کو آپ کوئی سال بھر تو مؤخر کریں. ابھی تو آپ دیکھیں آپ کی سرحدوں کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو آپ کو پوری قوم کی یکجہتی آپ کو چاہیے اور اس کے اندر تاجر جو ہے بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. ہمارے گھر چلیں گے تو ہمارے ملازمین کے گھر چلیں گے, ان کے گھر چلیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے گھر ہمارے گھر نہیں چلیں گے تو ان کے گھر بند ہو جائیں گے. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ SME جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی ایک چیز ہے, صنعت ہے جو کہ چلاتی ہے اور آپ اسی کو ہی ختم کریں. تو ابھی تک جو اس میں بات آئی ہے, ہم ایز ایسوسیشن یہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی آپ لوگوں کا لائے عمل ہوگا معیشت بچاؤ تحریک کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری بہت بڑی ورک فورس ہے, اس کو ہم سامنے لے کر آئیں گے اور ہم جو کچھ ہوگا اس کے لے کریں گے انشاءاللہ.